بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، ہم سورہ بقرہ کے اس حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں جس میں بنی اسرائیل پر کیے گئے اللہ تعالیٰ کے انعامات اور ان انعامات کے جواب میں بنی اسرائیل کی طرف سے کی گئی گستاخیوں، نافرمانیوں، ناشکریوں کا ذکر ہے، اور اس کی سزا میں بنی اسرائیل سے جو امامت چھینی گئی، جو ان کو سزا دی گئی، اس کا ذکر چل رہا ہے۔ اس سے پہلے اب تک ہم 12 رکوعات کا مطالعہ کر چکے ہیں سورہ بقرہ کے۔ آگے مسلمانوں کو یہود کی بعض ان شرارتوں سے آگاہ کیا گیا ہے جو وہ اس غرض سے کر رہے تھے کہ بنی اسماعیل کو عموماً اور خصوصاً مسلمانوں کو قرآن اور پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت سے محروم کریں۔ اس حوالے سے یہود کے بعض ایسے اعتراضات اگلی آیات میں نقل کر کے ان کے جواب بھی دیے گئے ہیں جو وہ مسلمانوں کے دلوں میں شک و شبہ پیدا کرنے کے لیے اٹھاتے تھے، اور مسلمانوں کو وہ ہدایات بھی دی ہیں جن پر عمل کر کے وہ ان فتنوں کے مقابلے میں راہ حق اختیار کر سکتے تھے۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کے 13ویں رکوع کی پہلی 2 آیات کو سنا۔ اب ہم اس رکوع کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 104، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو تم رائنا مت کہا کرو، وقولوا انظرنا بلکہ انظرنا کہا کرو، واسمعوا اور توجہ سے بات کو سنو۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کے منافقین کا ذکر ہوا تھا جو کہا کرتے تھے سمینا و عصینا، یعنی ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں۔ اب یہاں ان منافقین کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے جو مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے لیکن تھے وہ یہود کے زیر اثر۔ یہودی اور ان کے زیر اثر منافقین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات انہیں سنائی نہ دیتی یا سمجھ میں نہ آتی تو وہ رائنا کہتے تھے۔ رائنا کا لفظ رعایت سے نکلا ہے، یعنی ہمارا لحاظ فرمائیے، ذرا ہمارا لحاظ فرمائیے، ہمیں تھوڑی رعایت دیجیے، ہمیں تھوڑی مہلت دیجیے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے اور مدینہ منورہ کے اطراف میں اسلام کی دعوت پھیلنی شروع ہوئی تو یہود نے مسلمانوں کو مذہبی بحثوں میں الجھانا شروع کر دیا۔ جس طرح وہ خود شکوک و شبہات اور غلط سوال کرنے کی بیماری میں مبتلا تھے، اسی طرح کی بیماری میں سیدھے سادے اور سچے مسلمانوں کو بھی مبتلا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو یہودیوں نے قریش سے رابطہ کر لیا۔ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد وفا باندھا اور دوسری طرف اہل مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا اور دوسری طرف جب غزوہ احزاب ہوا تو اندر ہی اندر مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور مدینے کے اندر ہی مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے۔ یہ تو ان لوگوں کا حال تھا جو کھلم کھلا اسلام کے خلاف تھے، لیکن جو مجلس میں آتے تھے وہ بھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے تھے تو السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم کہا کرتے تھے، یعنی تم پر موت ہو، نعوذ باللہ۔ عربوں کا دستور تھا کہ رائنا یعنی میری بات دھیان سے سنیں یا رعایت فرمائیں، یہ کہا کرتے تھے۔ جیسے عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ آپ کی توجہ مطلوب ہے، لیکن وہ لوگ ہوشیاری سے رائنا کہنے کی بجائے رائنا کہتے تھے، یعنی اے ہمارے چرواہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ مخاطب تو یا ایھا الذین آمنوا یعنی مسلمانوں سے ہیں، لیکن اصل میں اس کے پیچھے جو ہے وہ یہود کی شرارت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ایمان والوں کو، مسلمانوں کو بھی حکم دے دیا گیا کہ اے اہل ایمان تم رائنا نہ کہا کرو، یعنی اس لفظ سے روک کر اہل ایمان کو بھی وہ لفظ کہنے سے روکا جا رہا ہے جس سے گستاخی کا شبہ بھی پیدا ہو رہا ہو۔ ارشاد فرمایا کہ تم اس لفظ کے قریب بھی نہ پھٹکو، بلکہ اس کی جگہ ایک اور لفظ استعمال کرو، یعنی انظرنا، جس کے مطلب ہے ہم پر نظر کرم فرمائے، اور آگے فرمایا واسمعوا اور ہمتن گوش رہو، غور سے سنو، اور آگے فرمایا اور کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں کافروں سے کون مراد ہیں؟ جو اہل ایمان ہونے کے باوجود
اس گستاخی میں پڑ جائیں یا ایسی گفتگو کریں جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کا پہلو نکلے، اور یہ وہ کفر ہے جس کی توبہ نہیں۔ یعنی اگر ثابت ہو جائے کہ فلاں شخص شاتم رسول ہے، کہ فلاں شخص گستاخ رسول ہے، تو اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا، لیکن وہ لوگ اس عام معافی کے اعلان سے مستثنا قرار پائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے۔ ایک عورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف گانے گایا کرتی تھی، اس کو سزائے موت دے دی گئی۔ یعنی وہ موقع جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت لٹانے کا دن ہے، یعنی آج ہم بڑے سے بڑے مجرم کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اس دن بھی اللہ نے شاتم رسول کو معاف کرنے کی اجازت نہیں دی۔ منافقین کی حالت زار کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بخشش مانگیں، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بخشش نہ مانگیں، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش مانگیں، اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 80 کا ترجمہ تھا۔ ان کا اصل جرم یہ تھا کہ وہ اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتکب ہوئے تھے، اور پھر اللہ کے رسول اگر خود بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کریں تب بھی وہ معافی کے مستحق نہیں ہوتے۔ تو یہاں اگر ہم قرآن پاک کی اس آیت پر غور کریں تو قرآن ان لوگوں کو بھی کافر کہہ رہا ہے جنہیں اس نے پہلے اہل ایمان کہا، یعنی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا شائبہ بھی ہوگا تو کافرین میں شمار ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ رائنا کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، یہ کلمہ یہود کی زبان میں ایک قبیح گالی تھی، اور یہود یہ کلمہ دبے الفاظ میں کہا کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کلمہ کہتے ہیں تو انہوں نے اعلانیہ کہنا شروع کر دیا۔ وہ یہ کلمہ کہتے اور آپس میں ہنستے تھے۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اور تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھے ہو تو بات کو سنا ہی غور سے کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی زحمت ہی نہ آئے۔ آیت نمبر 105، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، اور نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے کہ نازل ہو تم پر کوئی بھی خیر تمہارے رب کی طرف سے۔ اب یہاں بھی پچھلی آیت ہی کا تسلسل جاری ہے، اور اسلام کے دشمنوں کے باطن پر عکس ڈالا جا رہا ہے، اور خطاب مسلمانوں سے ہے کہ مسئلہ صرف ایک لفظ کے استعمال یا اس کے عدم استعمال کا نہیں ہے، بلکہ یہ یہودی اور یہ مشرکین دونوں اس غصے اور حسد میں جل رہے ہیں کہ تم خدا کی طرف سے اس خیر عظیم کے مستحق کیسے قرار پا گئے۔ ان کے نزدیک تو سارے خیر اور سارے شرف کے موروث وہ تھے، نہ کہ تم بے سر و سامان مسلمان۔ لیکن جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بجائے تمہاری طرف سب سے بڑی خیر کی وراثت منتقل ہو رہی ہے اور تم اس کے حامل ہو رہے ہو، تو انہوں نے اس قسم کی چھچھوری حرکتیں شروع کر دیں کہ اگر ہو سکے تو اس طرح تمہاری نظروں میں اسلام اور پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت کو کچھ گھٹا دیں، تاکہ جس طرح وہ خود اس نعمت سے محروم ہیں تمہیں بھی اس سے محروم ہی رکھیں۔ اور یہاں مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم ان کی ان چالوں سے ہوشیار رہو اور ان کے چکموں میں نہ آؤ۔ اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہیں یا مشرکین مکہ میں سے، وہ اس بات پر حسد کی آگ میں جل رہے ہیں کہ یہ کلام پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیوں نازل ہو گیا، اور خاتم النبیین کا یہ منصب آپ کو کیوں مل گیا۔ وہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی خیر آپ کو ملے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، یہ تو اس کا اختیار اور اس کا فیصلہ ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔ اصل میں قوم یہود ایک بہت بڑے مسئلے سے دوچار ہے، اور وہ ہے ان کا قومی اور گروہی تعصب۔ وہ اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد سمجھتے تھے اور کسی کو اس میں شریک نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی یہودی مشنری یا مبلغ موجود نہیں جو آپ کو دعوت دے کے آئیے آپ یہود ہو جائیں۔
آج اگر کوئی شخص یہودیت کو قبول کر بھی لیتا ہے تو بھی اہل یہود اسے اپنے دین میں داخل نہیں ہونے دیتے، اس لیے کہ وہ نووارد قومی اور نسلی طور پر یہودی نہیں ہیں، کیونکہ ان کا گروہی تعصب انہیں اس بات پر اکساتا ہے کہ بنی اسرائیل ہی دنیا کی اصل قوم ہے اور یہی قوم دنیا پر امامت کی مستحق ہے، اور ان کے ہاں دین اس کا نام ہے کہ انسان یہودی گروہ ہی میں پیدا ہو اور فلاں حضرت صاحب یا فلاں حضرت صاحب سے اس کا تعلق ہو، اس کی نسبت ہو۔ اب ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور پر بھی خیر نازل کر سکتا ہے۔ ان کا تصور یہ تھا کہ اللہ کے چہیتے، اللہ کے بیٹے، اس کے محبوب تو ہم ہیں، جنت تو ہمارے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے نبوت اور رسالت اور امامت بنی اسرائیل سے باہر کیسے جا سکتی؟ ان کی حالت زار یہ تھی کہ لوگوں کو سناتے پھر رہے تھے کہ تورات میں لکھا ہے کہ نبی آخر الزماں آ رہا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر تم سب کو ٹھیک کر دیں گے، لیکن اگر وہ بنی اسرائیل سے باہر سے مبعوث ہو گیا تو نہیں مانیں گے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک قومی تعصب ہے جس میں یہود مبتلا ہیں۔ اس لیے ارشاد ربانی ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ خیر ان کے علاوہ کسی اور پر نازل نہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خیر کے لیے کوئی اللہ کو مجبور تو نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اپنے فضل و رحمت کا خود مالک و مختار ہے۔ وہ اپنی مرضی، اپنی حکمت و مصلحت کے مطابق جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازتا ہے، اور ہمیں اہل ایمان کو، مسلمانوں کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں دین اسلام جیسے نعمت اور قرآن مجید سے نوازا ہے۔ آیت نمبر 106، ما ننسخ من آیاتہ او ننسہا، جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو ہم اس کی جگہ پر لے آتے ہیں اس سے بہتر یا کم از کم ویسی ہی۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اسے ہر شے کا اختیار حاصل ہے۔ اب اس آیت کا اصل مفہوم اور پس منظر ذرا سمجھ لیجئے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا دین آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ایک ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دین، نوح علیہ السلام کا دین، موسیٰ علیہ السلام کا دین، عیسیٰ علیہ السلام کا دین اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ایک ہی ہے، جبکہ شریعتوں میں ضرور فرق رہا ہے۔ اب اس آیت میں ایک خاص فتنے کا جواب ہے جو اہل یہود مسلمانوں کے دلوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ فتنہ یہ تھا کہ اگر پچھلی الہامی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھیں اور یہ قرآن مجید بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو ان کے بعض احکام کی جگہ اس میں دوسرے احکام کیوں دے دیے گئے؟ ایک ہی رب کی طرف سے مختلف وقتوں میں مختلف احکامات کیسے نازل ہو سکتے ہیں؟ ان ساری باتوں سے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ قرآن مجید کے بارے میں مسلمانوں کے دلوں میں شبہات پیدا کریں۔ وہ اسی طرح کا ایک شبہ قرآن مجید کے بارے میں بھی پیدا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی بعض آیات اپنے نزول کے کچھ ہی عرصے بعد منسوخ ہو جاتی ہیں۔ اس پر وہ کہتے کہ جس سبب کی جس وجہ سے یہ آیت منسوخ ہوئی ہے، کیا وہ سبب پہلے سے اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ نعوذ باللہ۔ اس آیت میں ان کے اس فتنے کا جواب دیا گیا ہے، اور بنیادی طور پر اس آیت کا موضوع بھی نسخ ہی ہے کہ ایک آیت کیسے اور کیوں منسوخ ہوتی ہے۔ اب یہ ہے تو ایک بہت علمی موضوع، لیکن مختصراً یہ کہ یہ ارتقائی عمل ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ ایک نئے پیدا ہونے والے بچے کے لیے غذا کا بندوبست فرماتا ہے۔ اس کے لیے جس دودھ کا انتظام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ شروع میں بہت پتلا ہوتا ہے، اس میں چکنائی بالکل نہیں ہوتی، کیونکہ بچہ چکنائی والا دودھ ہضم ہی نہیں کر سکتا، اور جوں بچہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے چکنائی بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دودھ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ بچے کو اب ٹھوس غذا کی ضرورت ہے، یعنی ایک غذا کو منسوخ کر کے دوسری غذا کا انتظام کیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل میں فرماتے ہیں کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میں تمہیں نہیں بتا سکتا، اگر بتا دوں تو تم انہیں برداشت نہیں کر سکو گے، ہاں جب وہ رحمت للعالمین آئے گا تو وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا، سمجھائے گا، اس وقت تم سب کچھ سمجھ جاؤ گے اور اس کو مانو گے بھی، اس پر عمل بھی کرو گے۔ اور جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے تو انہوں نے پتلے دودھ کی جگہ ٹھوس غذا دینی شروع کر دی، پتلا دودھ منسوخ کر دیا اور دین مکمل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 30۔ اب یہ نسخ کی آخری شکل تھی،
یعنی یہاں سے نسخ، وہاں سے تنسیخ، یہاں سے تھوڑی سی تبدیلی، وہاں سے تبدیلی کرتے کرتے دین کو آخری شکل دے دی گئی۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا وہ کون سا اسلام ہے؟ کیا وہ 20ویں صدی کا اسلام ہے جس کی بے شمار شکلیں ہیں، درجنوں فرقے ہیں اور بے شمار 1.5 اینٹ کی مساجد ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ اس وقت کا اسلام ہے جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ ان کے قدموں میں تھے، جس وقت خلافت اور امامت کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی شیعہ کوئی سنی نہیں تھا، نہ کوئی دیوبندی تھا، نہ کوئی بریلوی تھا، سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر متفق تھے۔ حقیقی اسلام، اصل اسلام وہی ہے۔ اب آپ ذرا اپنے اسلام کو بریلویت سے، دیوبندیت سے، فلاں سے نکال کر پیچھے اور پیچھے اور پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لے جائیے، اور نگاہ تصور میں جس گھڑی میں یہ آیت نازل ہوئی اس گھڑی کا اسلام قبول کر لیجیے۔ ہمارا فرقہ وارانہ گروہی اختلاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نہیں تھا۔ یہ اختلاف، یہ جھگڑا کب شروع ہوا؟ کتاب و سنت کے ذریعے تو کبھی کوئی جھگڑا پیدا نہیں ہوا، جھگڑا تو تاریخ سے شروع ہوا۔ آپ کہتے ہیں واقعہ یوں ہوا اور میں کہتا ہوں یوں نہیں، یوں ہوا۔ آپ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب درست نہیں تھا، میں کہتا ہوں درست تھا۔ یہ تو تاریخ ہو گئی نا، کتاب و سنت تو نہ ہوئی۔ آپ کہتے ہیں جنگ حنین یوں ہوئی، میں کہتا ہوں ہوئی تو صحیح لیکن یوں نہیں ہوئی، یوں ہوئی، اور ایسی ہی باتوں پر ہم لڑ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کی مسجدوں کو بم دھماکوں سے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ سینکڑوں افراد دونوں اطراف کے مارے جاتے ہیں، یعنی ہم تاریخ کے چند واقعات پر متفق نہیں ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ تاریخ پر سے ہمارا ایمان اٹھا لیا جائے، ہم کتاب و سنت کی طرف واپس لوٹ آئیں؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کسی نے کہا تھا کہ تاریخ میں تو یہ کچھ لکھا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ علامہ صاحب نے کہا تھا کہ انہیں اکٹھا کر کے دریائے راوی میں پھینک دو، کیونکہ وہ معیار حق نہیں۔ معیار حق تو صرف اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا اس مرحلے پر واپس آ جاؤ، اس گھڑی کو اپنا معیار ٹھہرا لو جس گھڑی پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اس آیت کے آخر میں فرمایا جا رہا ہے، کیا تم جانتے نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ اور اسی کے تسلسل میں اگلی آیت نمبر 107 آ رہی ہے، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں۔ تو یہ جو نسخ تنسیخ کا معاملہ ہے، یہ ذہنی پختگی، شعور کی پختگی پر مسلسل جاری تھا، لہٰذا اس ارتقاء کے جس مرحلے میں رسول آتے گئے اسی کی مناسبت سے ان کو تعلیمات دی جاتی رہیں۔ ان تعلیمات کے کچھ حصے ایسے تھے جو ابدی ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے، جبکہ کچھ حصے زمانے کی مناسبت سے تھے۔ چنانچہ جب اگلا رسول آتا تو ان میں سے کچھ چیزوں میں تبدیلی ہو جاتی۔ اس معاملے کو معاملہ نسخ کہا جاتا ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ تعین کے ساتھ کسی حکم کو منسوخ فرما دیتے ہیں اور اس کی جگہ نیا حکم بھیج دیتے ہیں، یا کسی شے کو سرے سے لوگوں کے حافظے سے، لوگوں کے ذہنوں سے ہی خارج کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ قرآن میں بھی ہے۔ قرآن میں بھی تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ شریعت کی تکمیل ہوئی۔ شریعت کا ابتدائی خاکہ ہمیں سورہ البقرہ جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں مل جاتا ہے، لیکن شریعت کی تکمیل سورہ المائدہ میں ہوئی۔ اب یہ جو تقریباً 5-6 سال کا عرصہ ہے، اس میں کچھ احکام دیے گئے، پھر ان میں رد و بدل کر کے نئے احکام دیے گئے، اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا گیا کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے شراب کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس میں گناہ کا پہلو زیادہ ہے، اگرچہ کچھ فائدے بھی ہیں۔ اس کے بعد حکم آیا کہ اگر شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ پھر سورہ المائدہ میں آخری حکم آ گیا اور اسے گندا شیطانی کام قرار دے کر فرمایا گیا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا اب بھی باز آتے ہو یا نہیں؟ تو اس طرح تدریجاً احکام آئے اور آخری حکم میں شراب حرام کر دی گئی۔ تو یہاں فرمایا کہ اگر ہم کسی حکم کو منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں، یا کم از کم اس جیسا دوسرا حکم لے آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کا اختیار کامل ہے، وہ مالک الملک ہے، دین اس کا ہے، اس میں وہ جس طرح چاہے تبدیلی کر سکتا ہے۔
اور اسی کے تسلسل میں آیت نمبر 107 آ رہی ہے، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، تو وہ اپنی سلطنت میں ہر قسم کے احکامات نافذ کرنے کا بھی مالک و مختار ہے۔ اور جب اللہ ہی تمہارا سرپرست اور دوست ہے تو اس کے احکام کی تنسیخ یا تبدیلی میں یقیناً تمہارے لیے کوئی بہتری ہوگی۔ اس آیت کا خطاب یہود سے بھی ہو سکتا ہے کہ زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک و مختار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ اپنی سلطنت کی بادشاہت پر بھی خود ہی قادر ہے، اس کے اختیار میں ہے کہ جس کو چاہے نواز دے اور جس سے چاہے چھین لے۔ اور اگر تمہاری نااہلی کی بنا پر تمہیں منصب امامت سے معزول کر دیا گیا ہے تو یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ وہ تمہاری جگہ کسی اور کو اس منصب سے نواز دے، خواہ تم اس پر غصہ کرو، تمہارا کوئی حامی و مددگار تمہیں اللہ کے اس فیصلے سے بچا نہیں سکتا۔ آیت نمبر 108، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم مسلمان بھی یہ چاہتے ہو کہ سوالات اور مطالبے کرو اپنے رسول سے اسی طرح جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ مثلا حضرت موسیٰ سے کہا گیا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ اسی طرح کے اور بھی بہت سے مطالبات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے جاتے تھے۔ تو یہاں مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اس روش سے باز رہو۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر لے لے گا وہ تو بھٹک چکا سیدھی راہ سے۔ یہود مسلمانوں کو طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا کیا کرتے تھے تاکہ اہل ایمان اپنے دین سے خائف ہو جائیں، دور ہو جائیں۔ چنانچہ وہ مختلف سوالات مسلمانوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے اور انہیں اکساتے تھے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوالات پوچھو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ اس معاملے میں یہود جیسی روش اختیار کرنے سے بچو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی تو کہا تھا کہ گائے ذبح کر دو۔ اب لولی، لنگڑی، بھوری، سفید جیسی بھی گائے انہیں ملتی وہ ذبح کر دیتے، لیکن نہیں، انہوں نے کہا کہ گائے کی صفات بیان کریں، اور صفات بیان کرتے کرتے اور مصیبت میں پڑتے چلے گئے۔ اسی لیے فرمایا کہ ایسے سوالات نہ کیا کرو جن سے ایک تو اللہ کا رسول پریشان ہو اور دوسرے تم پریشانیوں میں پڑ جاؤ۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ زیادہ سوالات کرنا ایسے ہی ہے کہ انسان ایمان کو کفر سے بدل ڈالے۔ آیت نمبر 109، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں پھیر کر تمہارے ایمان کے بعد تمہیں پھر کافر بنا دیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بلی کی دم کٹ جائے تو وہ یہ چاہے گی کہ ساری بلیوں کی دم کٹ جائے تاکہ وہ علیحدہ سے نمایاں نہ رہے۔ چنانچہ اہل کتاب یہ چاہتے تھے کہ اہل ایمان کو پھر واپس کفر میں لے آیا جائے۔ حسدا من عند انفسہم، اس حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے، من بعد ما تبین لہم الحق، حالانکہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے۔ فاعفوا واصفحوا، سو تم معاف کر دو اور درگزر کیا کرو۔ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم صادر فرما دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک بہت اہم مقام ہے۔ مسلمانوں کو باور کرایا جا رہا ہے کہ ابھی تو مدنی دور کا آغاز ہو رہا ہے، ابھی کشمکش، کشاکش اور مقابلے کے بڑے سخت مراحل آ رہے ہیں، اور چونکہ تمہارا سب سے پہلا محاذ کفار مکہ کے خلاف ہے اور وہی سب سے بڑھ کر تم پر حملہ کریں گے اور تم سے جنگیں ہوں گی ان کی، لہذا یہ جو آستین کے سانپ ہیں یہودی، ان کو ابھی مت چھیڑو، جب تک یہ پڑے ہوئے ہیں انہیں پڑا رہنے دو۔ فی الحال ان کے طرز عمل کے بارے میں زیادہ توجہ نہ دو، بلکہ معافی، درگزر اور چشم پوشی سے کام لیتے رہو۔ ایک وقت آئے گا جب تمہیں آخری غلبہ حاصل ہو جائے گا، اور جب تم باہر کے دشمنوں سے نبٹ لوگے تو پھر ان اندرونی دشمنوں کے خلاف بھی تمہیں آزادی دی جائے گی کہ ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچا دو۔ اب دیکھیے ایک انتہائی اہم نصیحت ہے جو اس آیت میں اہل ایمان کو اور خصوصاً ان میں سے دعوت حق دینے والوں کو اور مبلغین وغیرہ کو کی جا رہی ہے کہ اپنے اندر فاعفوا واصفحوا، عفو و درگزر کی عادات پیدا کر لیں، کیونکہ اگر ان کے اندر یہ عادت نہیں ہوگی تو وہ دعوت دین کا کام نہیں کر سکیں گے۔ تنقید برائے تنقید سننا آپ کا کام نہیں، اس لیے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت بھی الزامات کے بوچھاڑ سے محفوظ نہیں رہی۔
حدیث میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو جہل اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی پھینک رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے لوگو، اس کی بات مت ماننا، یہ تمہیں بے دین کر دے گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو میں مشغول رہے، نہ تو ابو جہل کی طرف دھیان دیا اور نہ اس کی مٹی کو جھاڑنے کی بھی کوشش کی۔ اور یہ آیت یہود کے لیے تنبیہ کی حیثیت بھی رکھتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی سخت فیصلہ صادر فرمانے والے ہیں، اور تاریخ سے یہ بات ثابت بھی ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد یہ فیصلہ یہود کے ساتھ جنگ کے حکم، ان کی شکست اور جلا وطنی اور ادائے جزیہ کے صورت میں ظاہر ہوا۔ آیت نمبر 110، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں دراصل مسلمانوں کو دشمن کے فتنوں سے بچنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم ان فتنوں پر غالب آنا چاہتے ہو تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ اس طرح تمہاری وہ روحانی اور اخلاقی تربیت ہوگی جو تمہیں ایک طرف مخالفین کے ہیلوں وسوسوں سے محفوظ رکھے گی اور دوسری طرف تمہارے اندر اتحاد کی فضا قائم ہو جائے گی، جس کی بدولت کوئی طاقت تمہیں ہلا نہیں سکے گی۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل یہ دونوں قربت کی راہ میں ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا طریقہ ہیں۔ آیت نمبر 111، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور یہ کہتے ہیں ہرگز داخل نہ ہو سکے گا جنت میں مگر وہی جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان کی خواہشیں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ جس طرح ان کی یہ آرزو کہ خیر کسی اور پر نازل نہ ہو، امامت ان کے علاوہ کسی اور کو نہ سونپی جائے، اسی طرح ان کی یہ بھی آرزو ہے کہ جنت کے ٹھیکیدار صرف یہود اور نصارہ ہیں۔ یہود و نصارہ کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کا جنت سے کوئی واسطہ نہیں۔ دراصل یہ یہود کے تعصب کی انتہا ہے کہ وہ دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ جنت کے وارث بھی صرف اپنے آپ ہی کو سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ارشاد ربانی ہے کہ یہ تو ان کی نفسانی خواہش ہے، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ صرف یہود و نصارہ ہی جنت کے مستحق ہیں تو پھر اس سرٹیفکیٹ کی کوئی دلیل تو پیش کریں، کسی آسمانی کتاب سے دلیل لے کے آئیں، کہیں تورات میں لکھا ہوا ہے یا انجیل میں لکھا ہوا ہے تو دکھا دیں۔ اب اس رکوع کی اگلی آیت 112 میں ایک بار پھر ایک یونیورسل ٹروتھ بتایا جا رہا ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کیوں نہیں، ہر وہ شخص جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اس کا اجر تو محفوظ ہے اس کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن یا ملال سے دوچار ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو ان کی خواہش کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ یہود و نصارہ جنت کے وارث ہیں تو کیوں نہیں، ضرور ایسا ہی ہوگا اگر تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دو، کیونکہ انسان اسلام قبول کرتا ہی تب ہے جب وہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکا دیتا ہے۔ اب اگر ادبی طور پر بھی اس آیت کے معنی پر غور کیا جائے تو چہرہ انسان کی حسین ترین چیز ہوتا ہے، انسان کی پہچان ہوتا ہے، انسان کی ذات ہوتا ہے، یعنی جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے حضور خم کر دیا دراصل وہ جنت کا مستحق ٹھہرا۔ اور پھر فرمایا اور احسان سے پیش آتے ہیں، محسن ہیں۔ احسان کا مطلب یہاں ایسی عبادت کرنا ہے جو اخلاص میں کامل ہو، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی بہت توجہ اور حضوری کے ساتھ اللہ کی احکامات کی تعمیل و تکمیل میں لگ جانا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا۔ اور اگر تم احسان کے درجے پر فائز ہو تو پھر خواہ تم یہودی ہو یا نصرانی ہو، اسلام قبول کرنا پڑے گا اور اللہ کا آخری حکم تک ماننا پڑے گا۔ یہ آیت اصل میں نسلی اور وراثتی مسلمانیت پر بھی ضرب لگاتی ہے۔ جس طرح کسی کا کسی قوم سے تعلق رکھنا کافی نہیں، اسی طرح ہمارا بھی نسلی مسلمان ہونا کافی نہیں۔ دو باتیں ہمیں حاصل ہوں گی تو کام بنے گا، ایک اسلام اور ایک احسان،
یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد پورے خلوص کے ساتھ اس کی اطاعت میں لگ جانا۔ ہم نسلی مسلمانوں کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک دین کو سمجھا ہی نہیں۔ قرآن و سنت کیا ہے، ان کا مطلوب کیا ہے۔ کسی شخص کا کسی مسلمان کے گھر پیدا ہو جانا کافی نہیں، اصل چیز تو یہ ہے کہ ہمیں کتنا اسلام اور احسان کا درجہ حاصل ہے۔ انسان کی اپنی ذاتی اور شعوری کوششیں ہی دراصل دین کا نام ہے۔ دین تو اپنی شعوری محنت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایمان کوئی پیدائشی چیز نہیں کہ جسم کے ساتھ ساتھ آپ ایمان بھی لے آئیں۔ جسم میں آپ کی صحت اور رنگ تو آ جائے گا، لیکن ایمان نہیں آئے گا۔ یہ تو خود کمانا پڑے گا، خود حاصل کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے تو فکر و سوچ، علم و تدبر پیدا کرنا پڑے گا۔ اور یہاں تکمیل ہوتی ہے سورہ بقرہ کے 13ویں رکوع کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ان آیات کے ذریعے ہمارے دلوں پر سے زنگ کو اتاریں اور ہمارے دلوں کو روشن فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔